الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب التوحید عالمی شہرت یافتہ اور دل کی دنیا بدل دینے والی عظیم الشان کتاب، جس نے اہل ایمان کو توحید کی خالص تعلیم دے کر کے ایسے تبدیلی اور ایسا انقلاب پیدا کیا کہ جس کے اثرات کو نمایاں طور پر ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں. اسی کتاب سے ہم سلسلے وار دھیرے دھیرے پڑھ رہے ہیں. آج ہم ایک حدیث پڑھیں گے اس کتاب کی جسے شیخ نے ذکر کیا ہے، جو صحیحین کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ جس حدیث کے راوی ہیں. تو آئیے پہلے حدیث پڑھتے ہیں عربی میں اور پھر اس کے بعد میں اس کے معنی و مفہوم اور اس کے فوائد پر غور کرتے ہیں. عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال كنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم على حمار فقال لي يا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ قلت اللہ ورسولہ اعلم قال حق اللہ علی العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد علی اللہ ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله افلا ابشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا اخرجاه في الصحيحين. معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک حمار پر سوار تھا. مکہ میں اور اسی طرح سے عرب دنیا میں پہاڑی سرزمینوں پر حمار کی سواری، گدھے کی سواری بہت معروف ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع تھا، انکساری تھی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حمار کی سواری فرما لیا کرتے تھے، اور اگر جانور کو کوئی تکلیف نہ ہو تو اس صورت میں آپ اپنے پیچھے بھی کسی کو بٹھا لیا کرتے تھے. تو معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو، جو کہ انصاری صحابی ہیں، مدینہ کے رہنے والے ہیں، بنو خزرج کے ہیں، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ہمیشہ بہت علم سیکھا، غزوہ بدر میں شریک رہے اور اس کے بعد کی جنگوں میں بھی شریک رہے. علم میں، مسائل کے جاننے میں، قرآن پاک کے یاد رکھنے میں ان کا بہت بڑا درجہ تھا. بعض روایات میں تو یہاں تک آیا ہے کہ جب قیامت کے دن علماء اکٹھا ہوں گے تو معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ ان سے ایک قدم آگے ہوں گے. تو یہ ان کا علمی مرتبہ تھا. ان کا علمی مرتبہ اور ان کی علمی شان اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح کیا تو انہیں جانشین بنا کے آئے، انہیں مکہ چھوڑ کر کے آئے کہ لوگوں کو یہ تعلیم دیا کریں، لوگوں کو توحید کی اور اسلام کی اور احکام کی اور قرآن کی اور مسائل کی لوگوں کو تعلیم دیں. اس سے بھی معاذ رضی اللہ عنہ کی علمی شان ظاہر ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نزدیکی اور آپ کی قربت اور آپ کے نزدیک ان کا مرتبہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر ان کو اپنے پیچھے بٹھا کے رکھا. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا یہ شاندار انداز دیکھیے کہ آپ کوئی بھی لمحہ ضائع نہیں کرتے تھے. سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں معاذ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مخاطب کرتے ہیں اور مخاطب کر کے کہتے ہیں یا معاذ، اے معاذ. جب آدمی کو کسی کو مخاطب کیا جائے تو خوب غور سے بات کو سنتا ہے، گویا یہ اس کے لیے خاص
طور پہ یہ بات کہی جا رہی ہے۔ تو آپ نے پوچھا، ان سے سوال کیا کہ اے معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے؟ وہ کون سا فریضہ ہے جو اللہ نے بندوں کے اوپر لازم کیا ہے، جو اللہ کا خاص حق ہے ان کے اوپر؟ اور دوسرا سوال کیا وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے؟ تو انہوں نے نہایت ہی ادب کے ساتھ، جو کہ ایک اچھے ذہین ہوشیار اور باادب طالب علم کا طریقہ ہوتا ہے، اس طرح سے معاذ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اور کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ دیکھیے کچھ احادیث میں تو یہ آپ کو ملے گا کہ جواب دیا جاتا ہے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور بعض جگہ صرف آتا ہے اللہ اعلم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ایسا فرق کیوں ہے؟ اللہ کے ساتھ رسول کو جوڑنا کہاں جائز ہے اور کہاں جائز نہیں ہے؟ جو لوگ توحید کو نہیں سمجھتے وہ اس کی وجہ سے یا تو دھوکہ کھا جاتے ہیں یا لوگوں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں۔ جو توحید کو جانتے ہیں وہ بہت اچھی طرح اس مسئلے کو سمجھتے ہیں کہ اللہ عالم وہاں پر کہا جاتا ہے جو مسئلہ غیب کا مسئلہ ہو، جس میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے زمین و آسمان میں اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا۔ تو جہاں غیب کا کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو وہاں پر کہا جائے گا اللہ اعلم، وہ صرف اللہ جانتا ہے، کیونکہ یہ غیب کی بات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ جیسے لا الہ الا اللہ، اسی طرح سے ہے لا يعلم الغیب الا اللہ، بالکل کہ خاص ہے۔ جیسے عبادت اللہ کے لیے مخصوص ہے ویسے علم غیب بھی اللہ کے لیے مخصوص ہے، اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی، تو آپ نے کیا فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ اس مسئلے میں سائل اور مسئول، پوچھنے والا اور جو پوچھ رہا ہے دونوں برابر ہیں، کسی کو نہیں معلوم۔ ایسے مسئلے میں کہا جائے گا اللہ اعلم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے جو سوال کیا تھا وہ ایک شرعی مسئلہ تھا، وہ ایک دینی مسئلہ تھا، اور مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مت تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے نے دینی مسائل کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے اور اللہ کے رسول بھی جانتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر اللہ ورسولہ اعلم کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بڑے ہی باادب انداز میں معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا جواب ارشاد فرمایا، اور ایسی صورت میں آپ جانتے ہیں کہ جب کسی سے سوال پوچھا جائے اور اس کے بعد جواب دیا جائے تو یہ سوال و جواب بالکل دل میں جا کے بیٹھ جاتا ہے اور پوری طرح سے یاد ہو جاتا ہے اور سمجھ میں آ جاتا ہے، اور یہ تعلیم کا ایک بہترین اور حسین انداز ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں کے اوپر یہ ہے کہ بندے صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کریں، اور وحق العباد علی اللہ ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا، اور اللہ کا حق اور اللہ پر اور بندوں کا حق اور بندوں کا حق اللہ کے اوپر یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کریں اللہ انہیں عذاب نہ دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اللہ کا حق اور بندوں کا حق دونوں حقوق کو بتلایا۔ جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ اللہ کے اوپر بندوں کا حق ہے تو یہ کوئی مقابلے والا حق نہیں ہے، بلکہ یہ وہ حق ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے بطور انعام اور بطور احسان کے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے
یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر اس حق کو لازم کر لیا ہے، ورنہ کسی اور کی طرف سے اللہ کے اوپر کوئی حق لازم اور واجب نہیں ہوتا، حق کوئی فرض نہیں ہوتا۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے یہ وعدہ کر لیا ہے، یہ لکھ لیا ہے، یہ حق بنا دیا ہے، تو یہ اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جو آدمی شرک نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یہ حق ہے کہ اللہ ایسے بندے کو عذاب نہ دے۔ اور اللہ کا حق بندوں کے اوپر یہ ہے کہ بندے صرف اسی ایک کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کریں۔ آپ غور کریں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں دو باتیں فرما رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی شرک نہ کریں، یعنی توحید کو اپنانے میں شرک کا چھوڑنا لازم ہے۔ یہیں سے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے کہ اس سے توحید کی تفسیر ہوتی ہے، توحید کی وضاحت ہوتی ہے کہ توحید تبھی توحید ہے جب شرک کو چھوڑا جائے۔ شرک کے باقی رہنے کے ساتھ ساتھ توحید کامل ہو ہی نہیں سکتی، توحید قابل قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ تو توحید ہے ہی وہی جس میں ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کیا جائے، بلکہ ہر طرح کے شرک کو چھوڑ دیا جائے۔ تو یہاں پر شیخ نے اس کی وضاحت کی۔ پھر جو ہے جب یہ عظیم الشان بات توحید کی یہ فضیلت سنی معاذ رضی اللہ عنہ نے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ افلا ابشر الناس، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں لوگوں کو خوشخبری نہ سنا دوں کہ جو آدمی اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کرے گا، کچھ بھی شرک نہیں کرے گا کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ شرک تو چھوڑے رہے اور توحید پہ بھی نہ چلے، کیونکہ توحید پہ چلنا اس کا لازم ہے۔ شرک کو چھوڑے اور توحید پہ چلے تو جو شخص توحید پہ قائم رہے گا اور شرک کو چھوڑ دے گا اس کے لیے جنت ہے۔ کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو خوشخبری سنانا مستحب ہے۔ کوئی خوشی کی بات ملے تو انہیں بتانا چاہیے، مسلمان جس سے خوش ہوں۔ اسی لیے صحابی لوگوں کو یہ خوشخبری سنانا چاہتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں پر خوشخبری سنانا مصلحت کے خلاف ہے۔ آپ نے کہا لا تبشرہم فیتکلوا، لوگوں کو خوشخبری نہ سناؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں توحید ہی پر اور شرک کے چھوڑنے ہی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں اور اس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال نہ کریں، بلکہ نیک اعمال کرنے میں کوتاہی کرنے لگیں، نیک اعمال کی انجام دہی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے میں کوتاہی کرنے لگیں۔ تو اس لیے تم یہ خوشخبری نہ سناؤ۔ ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا، معاذ رضی اللہ عنہ نے گناہ سے بچنے کے لیے اپنی موت کے وقت اس حدیث کو بیان کیا، کیونکہ حدیث کا بیان کرنا بھی ضروری ہے، اگرچہ عمومی طور پر ہر ایک کو نہ بیان کیا جائے، کیونکہ ہر ایک میں اس کے صحیح طور پر سمجھنے کی صلاحیت اور اہلیت نہیں ہوتی ہے، لیکن جن کو صحیح طور پر سمجھنے کی اہلیت اور صلاحیت ہو ان تک علم کو پہنچانا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ بھی مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ کہیں پر کسی مقام پر کسی مصلحت کی خاطر کسی علم کو پوشیدہ بھی رکھا جا سکتا ہے، چھپایا بھی جا سکتا ہے اور بتانے سے رکا بھی جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اس میں جہاں معاذ رضی اللہ عنہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، وہاں ہم اور بہت سارے جوانوں کے لیے یہ جو ہے عبرت ہے کہ معاذ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی وفات 38 سال کی عمر میں ہو گئی۔ 38 سال کی عمر میں معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی جب مقام امواس پر طاعون کی بیماری پھیلی، طاعون کی وبا پھیلی سن 18 ہجری میں۔ تو اسی وبا میں معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی۔ ابھی صرف 38 سال کے تھے اور وفات ہو گئی، اور اس سے پہلے کی یہ ساری ان کی خدمات ہیں، جو انہوں نے علم حاصل کیا، جو قرآن پاک یاد کیا، اور جو انہوں نے مسائل دین کے سیکھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ کے صحابہ کے درمیان جو اتنا بڑا مقام بنایا وہ انہوں نے کس عمر میں بنا لیا. تو یہ جوانوں کے لیے عبرت کا مقام ہے کہ کس طرح سے جوانوں کو آگے بڑھ کر کے دین سیکھنا چاہیے، توحید سیکھنا چاہیے، اور علم کو اپنے سینے میں اور قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا چاہیے، اور صحیح دین کو اور صحیح توحید کو سیکھنا چاہیے. یہی وقت ہے. 38 سال کی عمر میں وفات پا گئے، یعنی جوانی میں، عین جوانی میں، وہ یا نوجوانی ہی میں ساری چیزوں کو سیکھا. تو یہ نوجوانوں کے لیے بہت بڑی عبرت کی چیز ہے کہ نوجوانی یہ موقع ہے علم کو سیکھنے کا اور عمل کرنے کا اور اپنے مقام اور مرتبے کو بنانے کا، کیریئر بنانے کا، اللہ کے نزدیک اپنا درجہ بنانے کا. یہ جوانی ہی وقت ہے. اللہ تبارک و تعالی مسلمان جوانوں کو اور نوجوانوں کو علم توحید سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس توحید کی بنا پر اور جس توحید کے سبب ہی جنت حاصل ہوتی ہے، اور شرک کو سیکھنے کی توفیق دے کہ جس کی وجہ سے انسان جہنم میں چلا جاتا ہے، تاکہ وہ شرک سے بچ سکیں اور توحید پر چل سکیں. بعض آسمانی کتابوں میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں سے یہ کلام بھی منقول آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اخلق ویعبد غیری، کہ پیدا میں کرتا ہوں اور پوجا میرے سوا کسی اور کی جاتی ہے. بعض نادان ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہر ایک میں اللہ ہے، میرے اندر اللہ ہے، آپ کے اندر اللہ ہے، ان کے اندر اللہ ہے، تو پیدا کرنے والا ہر ایک کے اندر ہے، ہر کن کن میں ہے. انہوں نے توحید کو جانا ہی نہیں، انہوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق سے الگ ہے. اللہ خالق ہے، باقی ساری چیزیں مخلوق ہیں، باقی سب غیر اللہ ہیں. تمام مخلوقات غیر اللہ ہیں، اللہ ہی اللہ ہے. اس لیے اگر کوئی اس طرح کی بات کہتا ہے تو وہ اپنے جہالت اور نادانی کی بنا پہ کرتا ہے، اور کسی مخلوق کے سامنے جھکنا یا اللہ کے سامنے جھکنا قطعاً نہیں ہوتا. اللہ الگ ہے، مخلوق الگ ہے. اللہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا. اللہ نے مخلوق کو اپنے اندر نہیں پیدا کیا، اپنے سے باہر پیدا کیا. اللہ سب سے اوپر ہے، ساری مخلوق اللہ کے نیچے ہے. اللہ اوپر ہے، مخلوق اللہ کے نیچے ہے. تو اس لیے اس چیز کو اچھی طرح سمجھیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اخلق، پیدا میں کرتا ہوں، ویعبد غیری، اور عبادت میرے سوا اوروں کی جاتی ہے. عجیب معاملہ ہے. عبادت اس کی ہونی چاہیے جس نے پیدا کیا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَرْزُقْ وَيُشْكَرْ سِوَايَ، رزق میں دیتا ہوں اور میرے سوا دوسروں کا شکر ادا کیا جاتا ہے. خیری علی العباد نازل وشرہم الی صاعد، کہ میری نعمتیں میرے بندوں کی طرف برابر اتر رہی ہیں. میری نعمتیں میرے بندوں کی طرف نازل ہو رہی ہیں. کہاں سے؟ اوپر سے. اللہ اوپر ہے، اللہ اوپر ہے. اللہ کا خیر، اللہ کی نعمتیں اوپر سے بندوں کو آ رہی ہیں. وشرہم الی صاعد، اور بندوں کی نافرمانیاں، بندوں کی برائیاں اور بندوں کے برے کام، وہ میری طرف ان کی خبریں، ان کی اطلاعات، ان کا علم مجھ تک آ رہا ہے برابر، کہ وہ برابر نافرمانی کر رہے ہیں. تو یہ بندوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صرف اسی ایک خالق کی عبادت کرنی چاہیے، اسی رازق، اسی مالک کی عبادت کرنی چاہیے، اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت قطعاً نہیں کرنا چاہیے. ہر طرح کے چھوٹے بڑے شرک سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. چھوٹا شرک بھی قابل معافی نہیں ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جیسا کہ لکھا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو قطعاً معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. تو اس کے ساتھ چاہے چھوٹا شرک چاہے بڑا شرک، کوئی بھی قابل معافی نہیں ہے. ہر طرح کے شرک کو چھوڑنا ہوگا. ہاں یہ اور بات ہے کہ چھوٹے شرک کرنے والے کے لیے خلود فی النار نہیں ہے، شرک اکبر کرنے والے کے لیے خلود فی النار ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور شرک کی بھی سمجھ عطا فرمائے، تاکہ ہم شرک سے بچ سکیں اور توحید پر پوری طرح سے قائم رہ سکیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.